اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ، رکوع نمبر 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، نفقہ کرو طیبات سے جو تم نے کمائی، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس سے جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور مت قصد کرو خبیث کا کہ اس میں سے تم خرچ کرو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جبکہ نہیں تم اسے لینے والے مگر یہ کہ اغماض برتو اس سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور معلوم رہے اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمد کیا ہوا۔ پہلا جو انڈر لائن لفظ ہے وہ ہے طیب۔ طیبات طیب کی جمع ہے اور عام طور پر اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے پاکیزہ۔ تو بنیادی طور پہ جو چیز دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہو اور حقیقتاً کھانے میں بھی مفید ہو اسے آپ طیب کہیں۔ تیممو، مد نظر رکھو، غرض رکھو، ایم ایٹ۔ الخبیث، خبیث جو ہے یہ طیب کا اپوزٹ ہے، یہ طیب کی ضد ہے۔ تو عام طور پر اس کا مفہوم لیا جاتا ہے گلی سڑی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی غیر صحت مند چیز یا کوئی غیر صحت مند عمل۔ تغمضوا، تم آنکھ بند کر لو، چشم پوشی کر لو، with closed eyes۔ اب اس آیت کی ایک خوبصورت تشریح جو ہے وہ ہمیں ایک حدیث نبوی سے ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کائنات میں ہر چیز اسی کی ہے اور اس سے ہم سے کسی چیز کی کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی دینا ہے اسی دیے ہوئے سے دینا ہے جو اس نے ہمیں دے رکھا ہے۔ دراصل جب ہمیں اس طرح کے احکامات دیے جاتے ہیں تو ان کا مقصود ہماری بھلائی ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان وعدہ دیتا ہے تمہیں فقر کا اور امر کرتا ہے تمہیں فحاشی کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا منبع علم ہے۔ الفقر، فقر ہوتا ہے تنگی ترشی، محتاجی، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں پاورٹی۔ بالفحشاء، بے حیائی کا، بے موریلٹی۔ اب یہ شیطان ہے یا ہم یہ کہیں کہ ہمارے اپنے ہی خود غرضی کے جذبات ہیں جو ہمیں اس بات سے خوف زدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنا مال اور جو دیگر وسائل ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو شاید ہمارے پاس اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز بھی نہیں بچے گی۔ شیطنت، بے حیائی، بدعنوانی، ذخیرہ اندوزی اور غیر منصفانہ طریقوں سے دولت جمع کرنے کے طریقوں پر ابھارتی ہے۔ شیطانی وعدوں کی حیثیت دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 120 میں ارشاد ہے، اور نہیں ہے وعدے شیطان کے مگر ایک فریب۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہمیں آفات سے بھی اور برے اثرات سے بھی حفاظت مہیا کرتی ہے اور ذریعہ معاش کی فراوانی کو یقینی بناتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے والا کوئی شخص کبھی غریب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل علم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، جبکہ ہمارا علم اور ہماری صلاحیتیں بہت محدود ہیں۔ محدود عقل کے ساتھ لامحدود کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔
لہٰذا ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں ہی ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے میں، جسے شیطنت کہا جاتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت جس سے چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے مل گئی حکمت، تحقیق ملی اسے خیر کثیر۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں یاد دہانی پکڑتے سوائے عقل و فہم والوں کے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور جو تم خرچ کرتے ہو نفقہ سے، یا تم نظر کرتے ہو کسی نذرانے کی، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ظالمین کے لیے کوئی نصرت کرنے والا۔ سب سے پہلا انڈر لائن لفظ ہے الحکمہ، اس کا روٹ ہے حکم، ایک کاف میم، معاملات کی سمجھ یا طاقت کو استعمال کرنے کی سمجھ۔ انگلش میں آپ اسے کہتے ہیں وزڈم۔ لیکن بنیادی طور پہ حکمت سے مراد لگام کے ہیں، وہ لگام جو گھوڑے کو دی جاتی ہے تاکہ اس کی حرکت کو کنٹرول کیا جائے، اور اس گھوڑے کو سرکشی اور گمراہی سے روکتی ہے اور اسے اس کے حد میں رکھتی ہے۔ دوسرا لفظ ہے یذکر، یاد دہانی حاصل کرتے ہیں، ریممبر۔ نظر تم نے منت مانی۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں طیبات کے خرچ کرنے کی جو پر حکمت باتیں ہیں، وہ اس شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جس کے پیش نظر محض ذاتی مفاد ہو اور صرف اپنے جذبات کی تسکین ہو۔ یہ صلاحیت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو وحی الہیہ کی روشنی میں کھلے اور غیر جانبدار ذہن کے ساتھ عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ وہی چیز ہے جو رسولوں نے اپنے سچے پیروکاروں کو سکھائی، اور یہ خیر کثیر اولو الالباب کو یہ حاصل ہوتی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 18 میں اولو الالباب کے بارے میں ارشاد ہے، جو بات کو غور سے سنتے ہیں پس اتباع کرتے ہیں اس کے احسن پہلو کی، یہی ہیں جنہیں ہدایت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور یہی ہیں اولو الالباب۔ جو کچھ بھی رائے خدا میں انسانیت کی خدمت کے لیے خرچ کیا جائے، چاہے وہ مال ہو یا کوئی اور کوشش، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ وہ ہمارے نیتوں سے واقف ہے۔ اور جو لوگ ایسے کام ذاتی مفاد کی خاطر کریں گے یا نمود و نمائش کے لیے کریں گے، تو یا پھر بالکل اجتناب کریں گے، وہ ظلم کرتے ہیں، اور ایسے ظالموں کی کوئی نصرت نہیں ہوگی، انہیں کوئی مدد نہیں ملتی۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم کھلے طور پہ صدقات دو تو یہ خوب ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اسے مخفی رکھو اور اسے دو فقراء کو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، کفارہ کر دیتا ہے تم پر سے تمہاری برائیوں کا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو عمل تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ تبدو، آمنے سامنے، to do openly، to disclose۔ فَنِعِمَّ، اچھا ہے۔ الفقراء، جو فقیر کی جمع ہے، اور فقر کا میننگ ہوتا ہے حاجت، یا فقیر آپ کہتے ہیں حاجت مند کو یا ضرورت مند کو، پور۔ جو کفر، نفی کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، سبٹریکٹس، ریمووز، سیئاتکم، تمہارے برے اعمال کے اثرات، ایول ڈیڈز۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے دو طریقے بیان کیے گئے۔ پہلا، انسانیت کی خدمت کے لیے ظاہر کر کے دینا، اوپنلی دینا، لیکن اس معاملے میں احتیاط بہت ضروری ہے، اور نیت ہونی چاہیے کہ دوسرے بھی ایسے کام کریں، یعنی دوسروں کو بھی اس کی ترغیب ہو، کیونکہ اگر مقصد دکھاوا ہوگا تو ساری کوشش رائے گاں جائے گی۔ جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، نہ باطل کر ڈالو اپنے صدقات کو نوازش جتا کے اور نہ ہی ایذا پہنچا کے، اس شخص کی مانند
جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نہیں رکھتے ایمان اللہ تعالیٰ پہ اور یوم آخر۔ تو دوسرا طریقہ وہ ہے مخفی طور پہ دینے کا، تاکہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب دائیں ہاتھ سے صدقہ دو تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ اب یہ طریقہ پہلے طریقے سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہے، اور اس طریقے سے دینا جو ہے وہ ہماری ذات سے برے کاموں کے نقش مٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے اور ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے۔ لیس علیک ھداھم، نہیں آپ پر ان کو ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خرچ کرتے ہو خیر سے تو تمہارے اپنے ہی لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، مت خرچ کرو مگر تلاش میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو خیر سے پورا پورا لوٹا دیا جاتا ہے تمہیں، اور تم پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ وجہ اللہ، اللہ کرو، فیس آف اللہ، یا آپ کہتے ہیں پلیئر آف اللہ، جو وفا، اس کا روٹ ہے وفی یا وفا کرنا، پورا پورا لوٹا دیا جانا، ری پیڈ ان فل۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اس سے فرماتے ہیں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اور اس کی خاطر اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے۔ یہ بات ہمیں ملتی ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو کوئی انابت اختیار کرتا ہے، کیونکہ رسول کے ذمے محض اللہ تعالیٰ کا پیغام جوں کا توں اس کے بندوں تک پہنچا دینا۔ اب ہر کسی کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اس پیغام کو قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا۔ یہ آیت اس بات کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ صدقہ اور خیرات کا مقصد صرف اور صرف رضا الہیہ کا حصول ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی رائے خدا میں خرچ کیا جاتا ہے وہ در حقیقت خرچ کرنے والے کی اپنی بھلائی ہے، کیونکہ قانون فطرت کے مطابق ہم جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ لوٹ کر ہمارے ہی پاس آتا ہے۔ اب انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل کو ہمیں کوئی بہترین چیز ملے تو آج ہمیں وہ بہترین چیز دوسروں کو دینی ہوگی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، فقراء کے لیے جو رک کر رہ گئے ہیں فی سبیل اللہ، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سمجھتے ہیں انہیں جاہل غنی ان کی خودداری کے سبب، تعرفهم بسیمہم، تم پہچان سکتے ہو انہیں ان کی علامت سے، لا یسألون الناس الحافا، نہیں سکتے لوگوں سے لپٹ لپٹ کے، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو خیر سے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ اخسرو، حصار بند ہیں، گر کے رہ گئے، ریپڈ اپ، باؤنڈیڈ، ضربن، چلنا پھرنا، بنیادی طور پہ اس کا مفہوم ہے دہرانا۔ اب چلنے میں چونکہ پاؤں کی لگاتار حرکت سے سفر طے ہوتا ہے، تو ریپیٹیشن آف سٹیپس، موو اباؤٹ، یا سابو ہوں، حساب لگاتے ہیں، سمجھتے ہیں، تھنک اباؤٹ دیم۔ اغنیاء، دولت مند یا غنی بنیادی طور پہ اسے کہا جاتا ہے جسے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت ہی نہ ہو، انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں سیلف سفیشینٹ۔ التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے، دے ریسٹرینٹ۔ تعرفہم، تم پہچان سکتے ہو، جو ریکگنائز دیم، بسیمہم، جو ان کی ظاہری حالت ہے، جو ان کا اوپری پن ہے، بائی دیئر مارک، الحافن، لحاف کی طرح سے، ود امپورچونٹی۔ خیرات کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جو فی سبیل اللہ مخصور ہیں، اور اس وجہ سے وہ کہیں آ جا نہیں سکتے،
اور نہ ہی اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جنہیں ہم فقراء کہتے ہیں۔ لوگ اپنی حاجتیں لے کے ان کے پاس جاتے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی ساری احتیاج اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر رکھی ہے۔ کردار کی پختگی اس حد تک ہے اور ان کے استغنا کا یہ عالم ہے کہ عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے اور انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ جن کے اندر کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، جو جاننے والے ہیں، ان کے چہروں پہ نموداروں اثرات سے پہچان لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بھی بھلے طریقے سے خرچ کیا جائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ان کے برعکس تو وہ لوگ ہیں جو درگاندہ راہ ہیں، ریجیکٹڈ بائی دی سسٹم، اور ان کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں ہمیں ملتا ہے۔ مفہوم ہے اس کا، تھوپ دی گئی ہے ان پہ ذلت اور مسکنت، اور گھر گئے ہیں اللہ کے غضب میں۔ مختصر خلاصہ، فطرت کے قوانین کے مطابق ہم جو کچھ دوسروں کی مدد کے لیے دیتے ہیں وہی لوٹ کر ہمارے پاس آتا ہے۔ اس لیے کسی دوسرے کو وہی چیز دیں جو کل آپ خود لینا پسند کریں۔ شیطانیت ہمیں بے حیائی، بدعنوانی، ذخیرہ اندوزی اور غیر منصفانہ طریقوں سے دولت اکٹھی کرنے کے طریقوں کی طرف مائل کرتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی برائی کے اثرات سے حفاظت اور اسباب کی کثرت کو یقینی بناتی ہے۔ اللہ کے رسولوں کا کام اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دینا ہے، اور وہ لوگوں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کو عطا کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مدد کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اس طرح سے مصروف عمل ہیں کہ وہ ادھر ادھر جا کے روزی کمانے سے قاصر ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔